السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، اور ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہونا تھا جس میں کہ ترکی شامل نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں گے پروفیسر اکرم میرانی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ خبر تو اب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے۔ بہت خبریں تھیں کہ ترکی بھی اس میں شامل ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ قطر بھی اس میں شامل ہونے والا ہے۔ دیکھیے، جو ہمارا ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ ہے یا عرب ممالک ہیں، وہاں ترکی اور عرب ممالک یا سعودی عرب کے درمیان کے مفادات کامن نہیں ہیں۔ اب اگر آپ تاریخ دیکھیں، ترک یہاں کالونیل پاور رہے، ترکوں کا قبضہ رہا عربوں کے اوپر۔ اندرونی دلی طور پہ عرب ترکوں کو پسند نہیں کرتے، جیسے ہمارے ہم انگریزوں کی حکومت رہی، اسی طرح سلطنت عثمانیہ رہی، عرب رہے، انہوں نے ان کے خلاف جد و جہد کی، پھر آزادی حاصل کی، تو وہ کامن نہیں انٹرسٹ نہیں بنتا۔ ہاں، ترکی اور سعودی عرب نے مل کے شام میں ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے، لیکن کسی طرح بھی سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ جو سنی ورلڈ ہے، سنی ورلڈ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ترکی کے پاس چلی جائے۔ سعودی عرب کے پاس ہے آلریڈی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے، وہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے تھے، تو سعودی عرب نے اس کی سخت مخالفت کی تھی، اور عمران خان صاحب اس میٹنگ میں نہیں جا پائے تھے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے، اسی لیے آسانی سے سعودی عربیہ ترکی کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ جو لوگ خبر پھیلا رہے تھے، ہم نے ایک دو ویلاگ میں کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو تاریخی مسئلے ہوتے ہیں وہ آسان، جیسے اب ایران اور سعودی عرب ہے، ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ تو بن سکتی ہے، ان کے درمیان دفاعی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان کے مفادات کامن نہیں ہیں، اس لیے یہ بالکل اس کے چانسز کم ہیں۔ ہاں، پاکستان اور سعودی عرب کے انٹرسٹ بہت بڑی حد تک کامن ہے۔ اب پاکستان کی کتنی کیپیبلٹی ہے، وہ کتنی سہولت فراہم کر سکتا ہے، جا کے سعودی عربیہ کو، پہلے بھی ہماری فوج تو وہاں ہوتی ہے، جی بالکل، لیکن اب ہمارے لیے مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمیں یو اے ای ہمیں ایک طرف کھینچتا ہے، سعودی عرب دوسری طرف۔ اب آپ دیکھیے، پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا، یو اے ای کے صدر صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ جا کے جو لیبیا میں جو سعودی عرب مخالف گروپ ہے، جو وہاں جنرل حفتار ہیں، جس کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کو آپ ہتھیار فراہم کریں۔ پاکستان وہاں گئے، پھر وہاں حفتار صاحب پچھلے دنوں یہاں آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو اب پاکستان کیا کرے؟ عرب ممالک دونوں ان کے قریبی دوست ہیں، دونوں ان کے مدد کرنے والے ہیں، دونوں ممالک میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بات ذہن سے نکالیں کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، یہ کوئی ایسا دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے جو بڑا ایفیکٹو ثابت ہو، کوئی بیان بازی کی حد تک کوئی چیز ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ان کا انٹرسٹ کامن نہیں ہے۔ عرب ممالک کے لیے ترکی کی قیادت کو ماننا مشکل ہے۔ جی جناب، اسی مکالمے کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔